بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 8 دانے گندم کے لے کر اور 15 شعبان سے پہلے، شب برات سے پہلے ایک عمل بتا رہا ہوں۔ ان 8 دانوں پر یہ عمل کرنا ہے، اور ان دانوں پر جب عمل کرنا ہے تو ان کو اپنے گھر کی چھت کے اوپر رکھ دینا ہے۔ تو یہ ایک ایک دانہ 1 لاکھ نہیں، یہ کروڑوں روپیہ آپ کو آپ کے گھر کے اندر لے کر آئیں گے۔ یہ دیکھنے میں تو ایک دانہ ہوگا، لیکن جو کلام اس کے اوپر پڑی جائے گی، جو نوری اعمال کیا جائے گا، وہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ آپ کے گھر کے اندر کبھی پیسے کی کمی نہیں آئے گی۔ شب برات یہ مہینہ ہے شعبان کا، اور اس کا نصف 15 شعبان شب برات ہے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے، اس کے 15 شعبان جو پہلے گزر چکی ہے، اس سے لے کر اس شعبان تک جتنے بھی گناہ ہوں گے، میرا اللہ عرش والا آپ کے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور یہ مہینہ شعبان کا مہینہ، میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور جو اس سے اگلا مہینہ ہے رمضان، وہ میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ میرے نبی نے کیوں فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے؟ میرے نبی کو پتا تھا کہ جو اگلا مہینہ ہے بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی رحمتوں والا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس میں میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 شعبان سے 15 شعبان تک روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ دن، یہ لمحے، یہ گھڑیاں، یہ منٹ اور گھنٹے اور دن اور مہینے، یہ ایک بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ان دنوں کو ضائع نہ کرو، ان دنوں سے نفع حاصل کرو۔ اس کے اندر میرے اللہ کا نور آتا ہے، میرے اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، میرے اللہ کی برکتیں برستی ہیں، میرے اللہ کی جانب سے ایک خاص نورانیت اس مہینے کے اندر آتی ہے۔ اور کیوں آتی ہے؟ اس مہینے سے میرے نبی نے محبت کی ہے، اور اس مہینے کے شروع میں 15 شعبان سے پہلے روزے رکھے ہیں، اللہ کی عبادت میں اضافہ کیا ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے۔ اس لیے یہ دن، یہ راتیں بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں تمام ناظرین سے، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود ایک ایسا عمل ہے جو خود میرے نبی نے فرمایا کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ میں خود بھی درود پڑھتا ہوں، میرے تمام ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ اس لیے سب مل کر ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، پھر وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی
آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، دوبارہ ایک دفعہ پڑھیں، پھر وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ، ہمارا درود پڑھنا اور تمام ناظرین کا میرے ساتھ پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین، عمل سن لیجئے۔ آپ نے 15 شعبان سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں فرض ہیں۔ فجر کی نماز میں 2 فرض، ظہر کی نماز میں 4 فرض، عصر کی نماز میں 4 فرض، مغرب کی نماز میں 3 فرض اور عشاء کی نماز میں 4 فرض موجود ہیں۔ ان 4، 3، 4، 4 اور 2 کسی بھی وقت، فجر ہو، ظہر ہو، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی ٹائم ہو، آپ نے فرض نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ میری بات غور سے سن رہے۔ جب آپ فرض نماز ادا کر لیں تو اس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے میرے بھائی، اور میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، میں ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں۔ جب آپ فرض نماز ادا کر لیں تو اس کے بعد 8 دانے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینے ہیں۔ ہتھیلی پر رکھ کر اس مٹھ کو بند کر لینا ہے اور اپنی آنکھوں کو بھی بند کرنا ہے، اور اس کے بعد پورا مکمل متوجہ ہو جانا ہے اپنے اللہ کی جانب، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ ان کلمات کو ادا کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو شیطانی وسوسے کیا ہوتا ہے کہ ان کلمات سے کیا ہوگا، ان 8 دانوں سے کیا ہوگا، وہ ایسے دماغ کے اندر چیزیں لے کر آتا ہے کہ یہ انسان اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کے قرآن سے دور ہو جائے، اللہ کے ناموں سے دور ہو جائے، اور ایسے وسوسے ڈالتا ہے تاکہ ذہن متزلزل ہو اور یہ انسان کا ذہن ایکسیپٹ ہی نہ کرے۔ دیکھو نا، کئی لوگوں کو جب وظیفے کرتے ہیں تو ان کو شک پڑ جاتی ہے، تو دیکھو نا، اللہ کو آپ نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن اللہ کو مان رہے ہو۔ اللہ وہ ہے جو سورج کو روزانہ طلوع کرتا ہے اور پھر غروب کرتا ہے۔ کوئی دنیا میں ہے کوئی ایسی طاقت؟ یہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس کے سامنے آپ نے بیٹھنا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جب آپ اس عمل کو کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 11 دفعہ پڑھنا ہے،
اور پھر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے یہ سورہ کوثر کو 29 مرتبہ پڑھنا ہے، ذہن میں رکھ لیں، 29 1 کم 30 پڑھ کر اس کے بعد میرے اللہ کے 3 نام ہیں، یا اللہ، یا رزاق، یا غنی۔ اس کی ایک تسبیح 100 دانوں والی پڑھنی ہے، اور جب آپ پڑھیں گے اس کے بعد آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اور اللہ سے خوب رو کر گڑ گڑا کر ایسے دعا مانگو کہ ہر چیز ہل جائے، عرش اللہ کا ہل جائے۔ انسان جب عقیدت میں پڑھتا ہے نا، اندر سے پڑھتا ہے، تو یہ کائنات بدل جاتی ہے اسی وقت۔ تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار ہے اپنے بندے سے، بہت زیادہ پیار ہے، بہت زیادہ۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، تو جب آپ یہ دعا مانگیں گے اللہ کے سامنے، تو اللہ کے سامنے کھل کر دعا مانگیں کہ اللہ مجھے رزق چاہیے، اے میرے اللہ مجھے عزت چاہیے، اے میرے اللہ مجھے اولاد چاہیے، کیونکہ آپ اس ہستی سے مانگ رہے ہیں ناظرین جو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ نے بالکل کھل کر اللہ سے مانگنا ہے، کھل کر۔ اور پھر آپ نے جب اس کو پڑھ کر مکمل کر لینا ہے نا یہ وظیفہ، تو اس کے بعد آپ نے چھت کے اوپر ایک پلیٹ لیں، صاف ستھری ہو اور گھر میں استعمال نہ ہو، جو ہوئی ہو وہ بالکل ان ٹچ ہو، اس میں پلیٹ میں رکھ کر چھت کے اوپر رکھ، پرندے کھائیں گے۔ ناظرین، پرندوں کا یہ کھانا آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ عمل بڑا چھوٹا سا ہے، لیکن اس کی حقیقت کی طرف چلے جاؤ، ساری زندگی محنت کرتے رہو، ساری زندگی امریکہ، جرمنی، کینیڈا، اٹلی، بیلجیم پھرتے رہو، محنت کرتے رہو، لیکن اتنا رزق آپ کو کبھی نہیں ملے گا جو اس وظیفے سے ملے گا، جو اس عمل سے ملے گا۔ عمل چھوٹا سا ہے، کرو، اور رازق میرا اللہ ہے، اللہ سے مانگو، پھر دیکھنا میرا اللہ آپ پر کتنا مہربان ہوتا ہے، کتنا رحم کرتا ہے۔ وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت، اس کے سامنے ہم دعا مانگتے ہیں، میرے اللہ ہمارے دل کی حسرتوں کو پورا فرما۔ اور جو لوگ سن رہے ہیں اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں، فیملی میں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کرو، تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔